امریکی انتخابات پاکستان کے لیے ہمیشہ سے فیصلہ کن کیوں؟ پاکستان کے لیے اچھا امریکی صدر کون ہوگا، کمالا یا ٹرمپ؟ امریکہ کے لیے اب انڈیا زیادہ لاڈلا، ہنگامہ خیز کالم۔ 1965 کی جنگ میں امریکہ نے اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں پاکستانی امریکی 7ویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے۔ برسوں کی خانہ جنگی کے بعد امریکیوں نے طے کیا تھا کہ ہر چوتھے سال نومبر کے پہلے منگل کو صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی اور جیتنے والا 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا اور اس کی 4 سالہ مدت صدارت شروع ہو جائے گی۔ کالم نگار محمود شام اپنے کالم میں امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ٹرمپ جیتیں گے یا کمالا۔ امریکیوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، انہیں پھر یہ طے کرنا ہے کہ ایک عورت کو صدر منتخب کریں یا نہیں۔ پہلے وہ ہیلری کلنٹن کو مسترد کر چکے ہیں۔ تمام روشن خیالی آزادی نسواں کے دعووں کے باوجود امریکہ آج تک کسی خاتون کو حکمرانی کا حق نہیں دے سکا۔ ہیلری کلنٹن کی وجہ ناکامی بنیادی طور پر عورت ہونا ہی تھا۔ امریکیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ برداشت کرنا پڑا جس نے امریکہ کو تقسیم کر دیا۔ اس الیکشن کی بنا پر ہی اب پھر ٹرمپ کافی آگے ہیں۔ پاکستان کے اوائل سے ہی امریکی صدارتی انتخابات پاکستانی حکمرانوں اور عوام دونوں کے لیے بہت اہم ہوتے رہے ہیں۔ پاکستانی امریکیوں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دونوں امیدوار اس لیے ایک جیسے ہیں کہ غزہ میں ہلاکتوں، اسرائیل کی حمایت میں کمالا اور ٹرمپ ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ ٹرمپ غیر ملکی تارکین وطن کے لیے بھی منفی پالیسی رکھتے ہیں، اس لیے پاکستانی مشکل میں ہے کہ اس بار گدھے کا ساتھ دیں یا ہاتھی کا۔ کالم نگار کے مطابق پاکستان کے لیے امریکی الیکشن ہمیشہ بہت فیصلہ کن رہا ہے۔ انتخابات میں ہمارے اخباری نمائندے، سیاسی تجزیہ کار بھی امریکی حکومت کی دعوت پر جاتے تھے۔ یہاں امریکی قونصل خانے میں الیکشن کی سرگرمیاں دیکھنے کے لیے اشرافیہ کو بلایا جاتا تھا۔ پاکستان کے ہر صدر یا وزیر اعظم کے لیے اپنی سرکاری میعاد میں امریکی دورہ کرسی مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ 1953 میں تو یہ بھی ہوا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وہاں سے وزیر اعظم بنا کر بھیجا گیا۔ 1971 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سکوت ڈھاکہ کے بعد امریکی صدر نکسن سے ملنے کے بعد ہی پاکستان روانہ ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں امریکہ نے اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں پاکستانی امریکی 7ویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے جو اسرائیل کی مدد کو تو فوراً پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان جیسے اتحادیوں کی آنت کے لیے کبھی لنگر انداز نہیں ہوا۔ محمود شام نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ہر پاکستانی فوجی حکمران کو طاقت دی، لیکن ایوب خان کو فرینڈز نوٹ ماسٹرز لکھنا پڑی، بھٹو کو کہنا پڑا سفید ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے۔ جنرل ضیاء نے امریکی امداد کو اونٹ کے منہ میں زیرا کہا۔ ہر فوجی جنرل کا متبادل بھی ہمارے ہاں امریکہ نے ہی تلاش کیا۔ صدر کلنٹن ہندوستان کے دورے کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان میں بھی ٹھہرے تو انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ فوٹو سیشن بھی نہیں کیا۔ وہ صدر تارڑ سے ہی مل کر روانہ ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد جب 9/11 ہو گیا تو صدر پرویز مشرف امریکی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ ٹائم میگزین کا سرورق مین آف دی موومنٹ، لیکن جب صدر مشرف ان کے کام کے نہیں رہے، وردی اتر گئی تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واشنگٹن میں صدر بش سے قطار میں ہاتھ ملاتے ہوئے بتایا کہ ہم مشرف کو ہٹا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے پوچھا کہ کیا آرمی چیف تمہارے ساتھ ہے؟ یوسف رضا نے ہاں کہا۔ بش نے برملا کہا مشرف سے جان چھڑاؤ۔ آج کے افراتفری کے دور میں پاکستان کو وزارت خارجہ کے ایک ڈائریکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کالم نگار نے امریکہ کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب امریکہ کے لیے انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہونے کے ناطے زیادہ لاڈلا ہے۔ اسے اب انڈیا میں مسلمانوں کے انسانی حقوق پامال ہوتے نظر نہیں آتے۔ کشمیریوں کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونا دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کے لیے کمالا اچھی ہوں گی یا ٹرمپ؟ پی ٹی آئی ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، حکمراں کمالا سے، حالانکہ دونوں صرف اور صرف امریکی مفاد میں سوچیں گے۔ امریکہ میں ٹرمپ سے اعتدال پسند امریکی بہت خوفزدہ ہیں۔ ان کے گزشتہ دور میں بار بار تجزیے کیے گئے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ اکثر پروفیسرز نے کہا تھا کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے، اور یہ بھی کہ جب جمہوریت کو خطرہ ہے تو امریکہ کو خطرہ ہے۔ جمہوریت صرف کسی فوجی بغاوت سے ختم نہیں ہوتی، وہ عدلیہ کی کمزوری، میڈیا پر پابندی سے، اداروں کی مجبوریوں سے بھی پگھل جاتی ہے، جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی سے بھی دم توڑ دیتی ہے۔ محقق لکھتے رہے کہ ٹرمپ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے جو پہلے کبھی امریکہ میں نہیں ہوئے۔ آئین خطرے میں پڑا، معیشت متاثر ہوئی، امریکی متوسط طبقے اخراجات کے سامنے بے بس ہوا، بے روزگاری بڑھی۔ جو بائیڈن آئے، دعوے کیے، لیکن وہ بھی ایک ناکام صدر رہے۔ اب امریکی اشرافیہ کی بے بسی دیکھیے کہ ریپبلکن کو ٹرمپ کی امیدواری کی ہی تصدیق کرنا پڑی۔ کروڑوں امریکیوں میں ٹرمپ کے علاوہ کوئی صدارتی امیدوار بننے کے قابل نہیں تھا۔ ادھر ڈیموکریٹس کو بھی پہلے صدر بائیڈن سے جان چھڑانا مشکل ہوئی، پھر ان کی نائب صدر کی امیدواری کی توثیق کرنا پڑ گئی۔ یعنی دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت میں بھی اب قحط و رجال ہے۔ یہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس عجلت اور مجبوری میں جب امریکی صدر کا انتخاب ہوگا تو آئندہ 4 سال کیسے گزریں گے؟ امریکی انتظامیہ ایک طرح سے پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے۔
کہیں اس کے لیے جمہوری طرز پر منتخب حکمراں اہم ہوتے ہیں اور کچھ ملکوں میں وہ صرف فوج کے سربراہوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں دنیا قیادت کے بحران سے دوچار ہے، اس لیے عالمی تنازعات طے کرنے کی امیدیں اب وائٹ ہاؤس سے وابستہ کرنا سیاسی حماقت ہی ہوگی۔